غلام تھا، وعدہ کیا تھا، اذان دیا، اذان دینے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ سب گھرنا شروع کر دیا، اور 2 رکعت جیسے ہی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد میں سارے گھر کے لوگ اس کے پیچھے جماعت مشرکت کرتے ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے حضور اگر کہے تو 1000 تکبیر کہ تو نماز پڑھا دے، تو وہ چور کہتا ہے اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے میں چور ہوں اور تم میں نماز پڑھاؤں گا تم لوگ مقتدی بنو گے، میں چور ہوں، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ اصرار کر رہے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے تکبیر کہہ دو، تکبیر کہنے کے بعد میں وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کے بعد میں جیسے ہی سلام پھیرتا ہے اس کے بعد کوئی اس کا ہاتھ چومنے لگتا ہے، کوئی اس کا پیر چومنے لگتا ہے، کوئی اس کے لبوں رخسار چومنے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے میں چور ہوں، کہتے ہیں نہیں حضور آپ چور نہیں ہے، کہنے لگے اگر چور ہو اس کا ثبوت میں تو تب تم مانو گے، وہ گٹری لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو اس زیورات کو میں نے چرایا ہے، یہ تمہارے گھر کے زیور ہیں کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے ضرور، لیکن آپ اپنی ولایت کا پردہ ڈال رہے ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اس نے جب یہ سوچا تو سرکار غوث اعظم ادھر مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے فرما رہے ہیں کہ اس چور کی 2 شرطیں تو الگ رہ گئی لیکن اس نے میرے ایک شرط کو مان کر کے پھنس گیا ہے، وہ کہتا ہے وہاں یہاں پر وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے اے سرکار غوث اعظم آپ با کمال ہے، آپ با کمال ہے، آپ ایسا پیر و مرشد ہے کہ جو آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہے وہ کمال کا انسان ہو جاتا ہے، چور ہوتا ہے ابدال بن جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار غوث اعظم جب میں نے ایک وقت کی نماز پڑھائی ہے تو پورا گھر ہاتھ چوم رہا ہے، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ پورا علاقہ میری عزت کرنے لگے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو جو لوگ نہ مرید ہو کسی اچھے پیر کامل سے مرید ہو جائے، اور جب مرید ہو جائے تو جو وعدہ کرے اس وعدے پر عمل پیرا ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدان عالم میں تشریف لا رہے تھے تو دنیا کا گوشہ گوشہ ذرہ ذرہ خشک و در پرگوں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کرنا